السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ قرآن پاک کی عظیم ترین صورت یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور اس میں موجود آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا خاص عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جو بھی اس عمل کو کر لے گا تو اللہ پاک اس پر کیا کیا انعامات اور کیا کیا معجزہ اس کو عطا فرماتا ہے، وہ بھی مکمل طور پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جس بھی حاجت کے لیے کریں گے، چاہے رزق کے لیے، چاہے جس بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہیں، اللہ پاک اس کے معاملات میں آسانی بھی پیدا فرماتا ہے اور اس کے مقصد میں سے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک مختصر واقعہ بھی شیئر کروں گی، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس عمل کو سننے اور کرنے سے پہلے، ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پلس میں کلک کریں تاکہ ایسی اسلامک انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ نمبر 1 پر میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ عمل کچھ اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد یا پھر کوئی بھی اور مقروء اوقات کے علاوہ آپ نے کوئی خاص وقت مقرر کر لینا ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کو عرش تک لے کے جانے کے لیے کافی ہے، اور یہ جو آیت آپ نے پڑھنی ہے، اس کا مطلب، اس کا مفہوم بے شک ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور بے شک اللہ پاک کو اپنے بندے کا اعتراف بہت پسند ہے۔ بندے کی عاجزی انکساری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خلوص نیت سے جب وہ انسان جو ہے اللہ پاک کے آگے جھکتا ہے، طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی حاجات پر کن فرما دیتا ہے۔ اور بے شک آزمائش اسی لیے تو انسان کے اوپر آتی ہے کہ دیکھا جائے کہ کس انسان کا کتنا ایمان مضبوط ہے۔ آزمائش میں اللہ پاک پر یقین رکھتا ہے یا پھر نہیں رکھتا۔ یقین ہی دراصل انسان کو اللہ پاک کے قریب لے کے جایا جاتا ہے، اور جو اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ مختصر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر یا پھر سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں اپنی حاجات کو، اپنی جو بھی دعا ہے اس کو طلب کرنا ہے۔ اللہ پاک جو ہے چند دنوں میں آپ کے لیے بہت سے اسباب جوڑنا شروع کرے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور بہت سے آپ کو معجزات، انعامات نصیب ہوں گے جو آپ نے سوچے بھی نہ ہوں گے۔ اب نمبر 2 پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر واقعہ جانیے کہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 جو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک جڑا ہوا ایک مشہور واقعہ ہے جو کہ تفسیر سے ملتا ہے۔ اگرچہ یہ جو آیت ہیں ان کے قصے کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ براہ راست اسی آیت کا ایک مرکزی پیغام ہے کہ صرف اللہ کی عبادت اور صرف اسی سے مدد طلب کرنے کے بارے میں خاص وضاحت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور یہ آیت جو ہے یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عظیم عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی طرف ایک خاص صفت کو بیان کیا ہے، جو کہ قرآن پاک کی سورہ صاد میں خاص طور پر ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑی قوتوں والے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دن کے 24 گھنٹوں میں عبادت کا ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا، ایک ایسی ترتیب دے رکھی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی بھی فرد کسی بھی لمحے عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مگن تھے اور اپنے رب پر ایک مکمل کامل بھروسے اور توکل کا اظہار کر رہے تھے، بہت زیادہ رجوع کر رہے تھے۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے میرے اللہ، میرے لیے عبادت کرنا کس قدر آسان ہے، اور میں دن کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی لمحہ جو ہے تیری عبادت سے غافل نہیں گزارتا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے یا پھر وحی کی صورت میں آپ کو ایک تنبیہ کیا گیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ عبادت تیری اپنی قوت سے ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس عبادت کی توفیق اور استقامت میری ہی مدد سے ہے؟ اگر میری مدد شامل حال نہ ہوتی تو تم کبھی بھی اس ریاست اور عبادت کو پورا نہ کر پاتے، بلکہ تم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے کو بھی سبق سکھایا گیا ہے کہ عبادت تو بندے کا کام ہے، لیکن عبادت کی توفیق، طاقت اور اس پر قائم رہنے کی مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے نماز میں ہر بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہے، اور اس عبادت میں یا کسی بھی کام میں مدد صرف اور صرف اللہ کی طلب سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، اس کی عطا شامل نہ ہو، تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔
یہ جس آیت کا آپ نے عمل کرنا ہے اس آیت میں دو حصے ہیں۔ نمبر 1، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، یہ بندے کی طرف سے اپنے رب کے سامنے کے سجدہ ریز ہونے کی، بندگی کا اقرار کرنے کی اور اپنی محنت کا اظہار کرنا ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز انسان کرتا ہے تو بے شک اس کی آگے سجدہ ریز ہونا، اس کی بندگی کا اقرار کرنا، اس کے حقیقی معبود ہونے کا اظہار لازمی ہو۔ نمبر 2 پر ہے اور تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ بندے کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادت پر فخر نہ کرے، بلکہ یہ بھی اقرار کرے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ پاک جب بھی آپ کو کوئی بھی توفیق عطا کرتا ہے تو اس میں خود پر فخر نہ کرے بلکہ اللہ پر اپنا توکل مضبوط کرے، کیونکہ سب کچھ اسی کی عطا سے ہے۔